فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تم مجھ سے محبت کے دعوے دار ہو، تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرا بھی ایک محبوب ہے، پہلے نہیں اس سے محبت کرو نا، پہلے اس کے در پہ جاؤ، یہ نہیں فرمایا کہ پہلے اس سے محبت کرو، یہ نہیں فرمایا کہ پہلے اس کو محبوب بناؤ، کیوں؟ شاید اس لیے کہ محمد عربی سے محبت تو وہی کر سکتا ہے، کوئی اور اس محبت کے تقاضے کیسے پورے کرے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا محبوب ہے کہ اس سے محبت تو اس کا خالق ہی کر سکتا، جس نے اسی کی محبت میں یہ ساری بزم سجائی، جس نے اس کی محبت میں یہ ساری کائنات بنائی اور نعمتیں بخیر دی۔ فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ، تم اس کی اتباع کرو، اس کے در پہ جاؤ، اس کے غلام بن جاؤ، مجھ سے محبت کے دعوے سے پہلے میرے محبوب کے در پہ جاؤ، این او سی لے کے آؤ، این او سی لے کے آؤ۔ اگر ان کی غلامی تم نے اختیار کر لی یحببکم اللہ، پھر مجھے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، میری رحمت خود تمہیں تلاش کر لے گی اور تم میرے محبوب بن جاؤ۔ اگر میرے محبوب کا غلام بن گئے تو تم میرے محبوب بن جاؤ گے۔ تو عبد المجید اس کے محبوب کے در پہ گیا، اے محسن کائنات، اے محسن کائنات، تیرے بغیر تو میری عقیدہ توحید کا بھی کوئی وزن نہیں، تیرے بغیر تو میرے عقیدہ توحید کی بھی کوئی قیمت نہیں، تو مجھے اپنا بنا لے۔ رحمت عالم نے فرمایا اللہ نے تمہیں میرے در پہ بھیجا، میں نے عرض کیا ہاں اللہ نے مجھے آپ کے در پہ بھیجا۔ فرمایا اگر اللہ نے تمہیں میرے در پہ بھیجا ہے تو میرے بھی کچھ محبوب ہیں، میں تمہیں ان کے در پہ بھیجوں گا۔ من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ تم میرے صحابہ کے در پہ جاؤ، میرے اہل بیت کے در پہ جاؤ، اگر انہوں نے تمہیں اپنا بنا لیا تو میں بھی تمہیں اپنا بنا لوں گا۔ نتیجہ یہ نکلا کراچی کے روشن زمینوں کہ رحمت عالم کے بغیر خدا نہیں ملتا اور صحابہ کے بغیر رسول اللہ نہیں ملتے۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے رحمت عالم میں معیار حق ہے اور رحمت عالم تک پہنچنے کے لیے اصحاب و اہل بیت رسول میں معیار حق۔